السلام علیکم. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. رکو ذرا، صبر کرو. وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارا تحریک لبیک سے تعلق ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو پولیس افسران گھبرا جاتے ہیں، اور یار یہ تو تھانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اور یار یہ تو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، اور یار انہوں نے تو سیال کوٹ کے مینیجر کو آگ لگا دی، اور یار انہوں نے تو جیلی توہین قرآن کا پرچہ کرا کے فلاں مولوی کو جلا دیا. تو کیا آپ ان شر پسندوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ ان شر پسندوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. آپ ان شر پسندوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کے شر اور فتنے سے لوگوں کو بچانا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا. آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے، مسجد عمر بن خطاب کے نمازیوں کے اوپر ایک مرتبہ پھر تشدد کیا گیا. کن کی طرف سے؟ شر پسند عناصر کی طرف سے. 20 سال بعد پہلی مرتبہ اہل حدیثوں نے 15 کی کال کی. پولیس نے اہل حدیث نمازیوں کو اٹھا کے تھانے میں حبس بے جا میں رکھ کر ان کی دھلائی کی، ان کی پھینٹی لگائی. پہلی مرتبہ 15 کی کال کی. ہمیشہ 15 کی کال کون کرتے رہے؟ شر پسند عناصر. جب وہ 15 کی کال کرتے تھے تو ہمارے سامنے یہ مقدمہ رکھا جاتا تھا، جی انہوں نے 15 کی کال کی ہے، وہ مدعی ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. اس لیے آپ کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس مرتبہ 15 کی کال کس نے کی؟ اہل حدیث نے. کیوں؟ ان کی مسجد کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کے افراد کو مارا پیٹا. اب یہ مدعی ہیں لیکن تھانے گئے ہیں تو حیدر حیات واہلہ نامی SHO اعلانیہ ان کو مار بھی رہا ہے. یہ تو ایک آپ کو سرسری منظر پیش کیا. اب اگلی بات سنیے. اس علاقے کے SP ہیں ویس شفیق صاحب. وہ اعلیٰ افسران کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے، کہ یہ مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہے. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی کی ویڈیو نہیں تھی لیک ہوئی، بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے، چونکہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو اذان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ. یہ 9 نومبر 2020 کی بات ہے، ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی، چلو جی، انہاں دی کیڑی زان ہے، اے دے سوراں دے سور نے. سر یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرح پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے. ایک انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہم، تو آڈی تسبیح وڑ کیوں نہ پرے سوٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے. تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا، اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وہابی ہیں. اور وہابی انہوں نے اس وقت دیوبندیوں کو کہا، اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وہابی مانتے ہیں، دونوں کو وہ کمبائنڈ وہابی کہتے ہیں. تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام. یہ تو سوروں دے سور نے، سوراں دے سور، یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا، اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وہابی ہیں ان کے نزدیک. ہم کو مارو، ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو. ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے؟ جو مسئلہ 20 سال سے چل رہا ہو اس میں مظلوم کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟
जो मसला 20 साल से चल रहा उसमें मजलूम को फेंटी लगाने की इजाजत होती है? तस्बीह जो मसला 20 साल से चल रहा उसमें मजलूम को हब्से बेजा में